اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک گستاخی ہے، حرام ہے، توہین رسالت ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہے کہ جو اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے نہیں لکھی، ورنہ کوئی شخص، کوئی بھی ذی شعور شخص اگر کتاب خود لکھے تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں نہیں لکھتا. ان سخت آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے، اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے دکھاؤ، آج ہی ہم ایمان لے آئیں گے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دکھاؤ جی، کتنے لکھا ہے، دکھا بھی دو کو نہیں لے کے آتے. آئے شروع کر دیتے ہیں. تو اے نبی اگر آپ کو کہیں یہ گراں گزر رہا ہے نا کہ یہ منہ مانگے معجزے آپ کو نہیں دیے گئے، وہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے وہ 9 معجزے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے چشمے رواں ہو، یہ سارے کام آپ کریں پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے. تو اے نبی اگر آپ کو ان کی باتوں سے گراں گزر رہی ہیں آپ پہ یہ باتیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا خود سے تو لا کے دکھائیں. جی ہاں، کتنے سخت الفاظ ہیں. یعنی زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، اگر سیڑھی لگا سکتے ہو لاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ کوئی کرتب، اور ان کو کوئی معجزہ دکھا کے بتا دو. ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے تھے، وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے، ہاں، کیونکہ وہ کہانی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کوئی آنے واحد میں ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے، سب کو ہدایت پہ جمع کر دے. اور کیا ہوا ہے نا، عرب فرشتے ہدایت میں ہے نا، فرشتوں میں تو کافر کوئی نہیں ہے نا، سارے مسلمان ہیں نا. تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو مانتے ہیں. تو اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یعنی مراد یہ ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سال رائے ونڈ میں 20 لاکھ ہیں اور اگلی دفعہ 30 لاکھ جمع ہو، یہ اللہ کی خواہش نہیں ہے. یا ملتان اجتماع میں اس دفعہ 20 لاکھ ہیں تو اگلی دفعہ 40 لاکھ ہو جائے، نہیں، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر اللہ نے ایسے کرنا ہوتا تو خود ہی کر دیتا. آپ کو ان تکلیف سے، جنگوں سے، فاقوں سے، کافروں کی باتوں سے، گالیوں سے نہ گزرنا پڑتا. ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک نگاہ مار کے کر دیتا. یا یہ اللہ کر سکتا ہے یا بابے کر سکتے ہیں، پیغمبر تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ پیغمبروں کی جتنی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں، بابوں کے بارے میں تو کہانی ہے، آپ جتنی مرضی بنا لیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی تم، اب یہ جاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو. چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے. یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. ڈاکٹر سراج صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا. ظاہر ہے جی وہ یہ ترجمہ کون کر سکتا ہے؟
یہ لوگ تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والا اللہ ہے. وہ اپنی مخلوق سے جس لہجے میں مرضی بات کرے، اس نے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے اس کی، اور اپنے نبی کے ساتھ فرینکنس ہے، وہ جیسے مرضی بات کرے. یہ آپ بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں ان نبی علیہ السلام کو، اور شکر ہے اللہ کا فضل ہے عربی میں آپ ہے ہی کوئی نہیں ہے، سب بھی تم ہے. آپ کو پتا ہے جس طرح انگلش میں یو ہے نا، اے ساری مصیبتیں اردو دی ہیں جے، آپ اور تم. عربی میں آپ ہے ہی نہیں ہے، سب تم ہے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا قل کا، اے نبی تم فرماؤ. بڑا پیارا ترجمہ ہے. یعنی اللہ اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا آپ، خالق مخلوق کا فرق ہے، تم. لیکن جب نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا نا کہ آپ نے امت سے بات کرنی ہے، تو یہ کہا جائے گا اے نبی تم فرماؤ. امت کو آپ فرما رہے ہوں گے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے تم سے بات کرے گا. پیغمبر کا امت کو کہنا نہیں ہوگا، فرمانا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں گے. تو وہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے.